چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا، وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا. اب پتہ تو اس کو تھا کہ گناہ کی بے برکتی ہوتی ہے، کرتا بھی تھا، مگر دل ہی دل میں گھبراتا بھی تھا کہ کیا بنے. کافی عرصہ گزر گیا گناہ کرتے کرتے. اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کو ساری نعمتیں ہو بہو ویسی نظر آئیں. واہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال و دولت کی بہتات بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، ہر نعمت میسر ہے. تو ایک دفعہ وہ دعا مانگنے لگا اور دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تو کتنا کریم ہے کہ میں باوجود اس کے کہ گناہ کر رہا ہوں تو اپنی نعمتیں مجھ پر سلامت رکھے ہوئے ہے. سید الخاطر میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اس بندے نے یہ دعا کی کہ اللہ تو کتنا کریم ہے، میں گناہ کر رہا ہوں اور تو نے اپنی نعمتیں مجھ کو سلامت رکھی ہوئی ہے، نعمتیں ہی نہیں چھین رہا، نعمتیں واپس نہیں لے رہا، نعمتوں سے محروم ہی نہیں کر رہا. تو جب اس نے یہ دعا مانگی تو پروردگار نے اس کے دل میں بات ڈالی، میرے بندے تو نعمت سے محروم ہوا ہے مگر تجھے اس کا احساس نہیں ہے. تو نعمت سے محروم ہوا ہے گناہ کی وجہ سے، مگر تجھے اس نعمت کا احساس نہیں. تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا، اللہ کون سی نعمت ہے جس سے میں محروم ہوں؟ پروردگار نے فرمایا کہ جس دن سے تم نے گناہ کیا اس دن سے ہم نے تمہیں مناجات کی لذت سے محروم کر دیا. اب اس نے سوچا تو اسے احساس ہوا کہ واقعی جب سے اس نے گناہ کا ارتکاب شروع کیا تھا اس وقت سے دعاؤں میں رونا اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا. اب ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے. تو بعض اوقات نکیر، نقد اس کے اوپر سزا، پریشانی، مصیبت، اور بعض اوقات سزا میں تاخیر تاکہ اچھی طرح پکڑ سکیں اس کو. اور تیسری بات کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خفیہ تدبیر ہوتی ہے. ان تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی صورت میں انسان کو گناہ کی سزا ضرور ملتی ہے.